سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ أول الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة واکمل التسلیم۔ ایک بار آپ تمام حضرات نہایت اخلاص اور حضور قلب کے ساتھ سید کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حضور سیدی تاج الشریعہ علامہ اختر رضا قادری مدد اللہ العالی ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ اس مناسبت سے چند کلمات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضور تاج الشریعہ یوں تو خود اپنی ذات میں ایک مکمل جہان علم و عمل تھے، لیکن ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی آپ کے اندر کہ سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی نسل پاک میں کریم الطرفین بزرگ آپ ہیں، اور اسی طرح آپ کو نجابت علمی و جلالت شان حاصل ہے۔ آپ یوں تو بہت کم سخن تھے کہ ضرورت اور حاجت کے مطابق ہی نپی تلی گفتگو فرماتے، مگر جب کسی علمی تحقیق کا معاملہ آتا تو آپ اپنے نپے تلے الفاظ میں مفہم طریقے پر اپنے علوم و عرفان سے مخاطب کو مطمئن فرماتے۔ آپ اپنی علمی گفتگو ہی پر زیادہ تر انحصار فرماتے، اگرچہ علمی گفتگو بہت مختصر ہوتی مگر مضامین کی جامعیت کے اعتبار سے بہت مکمل ہوتی، اور مختصر اور جامعیت میں کبھی کوئی
سختی یعنی کلام کے سمجھنے میں محنت اور توجہ تام کی ضرورت پڑتی ہے، مگر الحمدللہ آپ اپنے کلام میں تفہیم کا بھی عنصر بہت غالب رکھا کرتے۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت سا وقت گزارا اور آپ کی تقریریں بھی سماعت فرمائی۔ الحمدللہ میں نے آپ کی تقریروں میں علمی مواد بھی پائے اور عوام کے محظوظ کرنے کے اسباب بھی اس میں نے محسوس کیے کہ عوام بھی آپ کی تقریر سے استفادہ کر لیتے ہیں بہت خوبی اور کمال کے ساتھ۔ آپ کئی زبانوں پر عبور کامل رکھتے تھے، مثلا عربی زبان تو آپ کی ایسی تھی جیسے کہ آپ کی مادری زبان ہو، کہ آپ اگر پردے کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو کریں تو کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک اجمی اور ہندی آدمی یہ کلام کر رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے اکابر علماء حرمین طیبین اور مصر، شام، یمن وغیرہ کے علماء سے جب گفتگو کرتے تو معانی اور بیان کے اعتبار سے بھی اور الفاظ کے انتخاب کے اعتبار سے بھی آپ کا کلام ان عربوں کے کلام پر زیادہ بھاری پڑ جاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ حضرات بہت جلد آپ کی طرف راغب ہوتے اور اس کے ذریعے سے اکتساب فیض میں ان کے لیے سہولتیں مہیا ہو جاتی تھیں۔ حضور تاج الشریعہ علم فقہ میں یگانہ روزگار تھی۔ تفقہ آپ کا ایسا معلوم ہوتا کہ خلقی تفقہ ہے، اس لیے ہم بجا طور سے ان کو فقیہ النفس قرار دے سکتے ہیں۔ جب آپ سیمینار میں بیٹھے ہوتے تو ساری گفتگویں علماء کی سماعت بھی فرماتے، پھر اخیر میں جب آپ اپنی رائے کا اظہار فرماتے اور معافی ضمیر کو ادا فرماتے تو اس کا یہ انداز ہوتا کہ ان کا موقف بہت ہی قوی ہوتا تھا۔ اس موقف کے علاوہ جتنی دلیلیں لوگ بیان کر چکے ہوتے، مختصر سے اپنے بیان میں سب دلیلوں کا جواب بھی موجود ہوتا۔ آپ جس طرح عربی زبان میں پر قادر تھے اسی طرح آپ انگریزی زبان پر بھی، یہاں تک کہ میں نے امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ میں آپ کو دیکھا کہ آپ جب گفتگو فرماتے تو وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ اتنی شاندار انگریزی ہم لوگ بھی برجستہ نہیں بول سکتے جس طرح سے کہ حضرت تاج الشریعہ کلام فرماتے۔ یہی حال شاعری کا تھا۔ الحمدللہ عربی کے شاعری میں مجھے معلوم ہے خوب اچھی طرح۔ حضرت سے میں نے دریافت بھی کیا کہ آپ جب ازہر میں زیر تعلیم تھے تو اس وقت بھی آپ شاعری عربی میں کرتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی اردو شاعری تو میں نے ہندوستان میں خود آپ ہی سے زمانۂ تحصیل میں
سماعت کی، مگر جب ازہر آپ پہنچے تو کیا عربی زبان میں اس وقت بھی آپ شاعری فرماتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ تو اہل عرب آپ کی شاعری سماعت کرتے؟ کبھی ان کو سنانے کا اتفاق ہوتا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ تر اپنی شاعری وہاں کے علماء ہی کو سناتا تھا، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے کہ ہمارے درس کے مدرسین ہوا کرتے تھے، مگر جب وہ لوگ میرا کلام سنتے تو برجستہ وہ یہ کہتے تھے کہ اس پر تو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو کہہ دے کہ یہ اہل عرب کا کلام نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہندی ہو کر، عجمی ہو کر عربی کی شاعری اتنی شاندار فرماتے ہیں، اور میں نے آپ کی تقریریں بھی عربی زبان میں سماعت کی۔ مجھے بہت اس بات پر فخر ہے کہ میں نے علمی فیضان کو تقسیم کرتے ہوئے علامہ ازہری صاحب کو دیکھا اور ان مجلسوں میں میں شریک رہا۔ خیر، اردو زبان تو آپ کی مادری زبان تھی، اس میں بھی آپ کا کلام سننے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک مجھے ہوئے شاعر کا کلام نہیں ہے، اور نعتیں تو آپ کی بالکل اعلیٰ حضرت کی نعتوں کا جلوہ نظر آتی ہے۔ کہیں کہیں حضرت سرکار مفتی اعظم کے کلام سے مشابہت، کہیں اعلیٰ حضرت کے کلام سے مشابہت، یہ خوبیاں آپ کی شاعری میں تھی۔ الحمدللہ علم میں، دین میں تو آپ انفرادیت رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا لقب علماء کرام کی زبان پر، علماء کرام کے نزدیک زبان زد تھا، تاج الشریعہ۔ آپ کو تمام علماء تاج الشریعہ کہا کرتے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ فقہ میں بڑی شاندار مہارت رکھتے۔ سیمیناروں کی شرکت اور اس میں آپ کے شاندار مباحث، پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی اردو کے بعد بہت ہی دقیق رسالوں کا عربی میں فقیہانہ انداز میں ترجمہ، اسی طرح آپ کے شاندار فتاوی، یہ سب آپ کے تفقہ کی کھلی ہوئی دلیل ہیں۔ آپ کے فتاوی زبانی اور تحریری بہت طویل اور بہت ضخیم حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی طباعت اگر ہو جائے تو لوگوں کے لیے اکتساب فیض کا ذریعہ بنے۔ حضور تاج الشریعہ حدیث دانی ان کی اگر دیکھنی ہو تو سبحان اللہ، آپ نے شرح قصیدہ بردہ شریف بنام الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ تصنیف فرمائی۔ میں نے اس کا جا بجا مطالعہ کیا، اور میں نے ایک شاندار فصیح عربی زبان میں اس کی شرح الفردہ اس طرح دیکھی کہ واقعتاً اس بامسمہ یہ منفرد کتاب ہے قصیدہ بردہ کی شروع کے درمیان۔ ہر شعر پر آپ جب شرح کرتے ہیں تو احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی
کا ایسا تسلسل معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ نے ان ساری حدیثوں کو پہلے ہی سے جمع رکھا، اور اس کتاب کی شرح اگرچہ اتنی طویل نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، مگر اس میں جملہ مباحث آپ نے سمیٹ دیے ہیں اور کلام بہت جامع اس میں فرمایا، احادیث کی قطاریں لگا دی، ہر شعر پر کثیر احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور آپ کی تصانیف کی بھی ایک لمبی قطار ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ پایا کہ حضرت تاج الشریعہ علم و عرفان کے میدان میں یکتائے روزگار تھی۔ میں نے بارہا اپنی تقریروں میں ہندوستان کے بھی بڑے بڑے مجموعوں میں اور بیرون ہند کے بھی بڑے بڑے اجلاس میں برملا میں نے یہ اعلان کیا کہ آج اگر کوئی حضور سیدنا اعلی حضرت کے علوم کثیرہ کا جامع اور ان کا سچا وارث ہے تو وہ صرف ایک حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ ہیں۔ اس سے یہ میں کبھی تقریر میں غلط باتیں نہیں کہتا، مگر میں نے یہ بات کہی اور کسی نے میری اس بات کو آج تک تکذیب نہ کی۔ حضور تاج الشریعہ نے چاند کے یعنی رؤیت ہلال کے سلسلے میں یا صلاۃ علی القطار ریل پر نماز کے بارے میں یا اور کچھ مسائل میں بعض فتووں کے خلاف جب اپنی تحقیقات پیش کی تو آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آ سکا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصابت رائے کے معاملے میں حضرت تاج الشریعہ اعلی حضرت کے سچے وارث تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ اب میں ان کے تصانیف کے بارے میں تفصیل کے ساتھ تو نہ بیان کروں گا، مگر اتنا اجمال میں بیان کر سکتا ہوں کہ کثیر رسائل آپ کی تصانیف میں موجود ہیں، اور اردو میں اعلی حضرت کی کتاب یا المعتمد کا اردو زبان میں ترجمہ، یہ سب اور خود آپ کی کے فتاوی اور کتابیں یہ سب تو ہیں موجود۔ عربی میں بھی اعلی حضرت کے کئی اردو رسائل کا آپ نے محققانہ شاندار ترجمہ فرمایا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کثیر التراجم اور کثیر التصانیف عالم دین ہیں۔ آپ نے اپنی چند تصانیف جامعہ ازہر کے وائس چانسلر الشیخ طنطاوی کے سامنے ان سے ملاقات کے وقت جب پیش کیے اور بعض باتیں آپ سے ہوئیں تو برملا انہوں نے آپ کی تعریف کی۔ غالباً دو رسائل ایسے تھے کہ جن میں ازہر کے دو عالموں کے فتووں کا رد موجود تھا، اس میں ذکر کیا آپ نے، اور جب ذکر کیا تفصیل سے
اس کو بتایا کہ یہ آپ کے ہاں جو علماء ہیں ان کے یہ خیالات، اس کے رد میں یہ کیا. انہوں نے جیسے ہی پڑھا اور ایک سرسری نظر سے دیکھنے کے بعد کہا کہ بالکل صحیح آپ نے ان کا رد کیا ہے، ان کو ایسا لکھنا نہیں چاہیے تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود آپ کی تبحر علمی سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اسی وجہ سے انہوں نے چند دنوں کے یا 2-3 دنوں کے بعد بڑے بڑے علماء ازہر کی ایک میٹنگ بلائی اور حضرت تاج الشریعہ کو فخر ازہر کا خطاب دیا، جو یہ جامع ازہر کی طرف سے دنیا میں اپنے زمانے کے منفرد لوگوں کو یہ دیا جاتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ کو یہ منصب بھی جامع ازہر سے ملا. ازہر کی سند تو الگ ہے، فخر ازہر کا لقب الگ ہے. حضور تاج الشریعہ کی معمولات زندگی میں یہی تھا کہ آپ نمازوں کو جب تک مسجد تک جانے کی سکت تھی اس وقت تک مسجدوں ہی میں نماز پڑھاتے اور جماعت کے ساتھ ادا فرماتی. سفر میں ہوتے تب بھی جماعت آپ کی چلتی. اسی طرح آپ قرآن عظیم کے باقاعدہ قرآن عظیم کی باقاعدہ تلاوت میں بھی مصروف رہتے. یہی حال یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ جب تک خود سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیتے اور دلائل الخیرات شریف کے احزاب پڑھ لیتے اس وقت تک یہی طریقہ چلا. بعد میں جب آپ کے اوپر ضعف کا غالب آ گیا تو آپ کے عصر کے بعد کوئی زیادہ تر حضرت العلام مولانا رضا خان صاحب آپ کے صاحبزادہ یعنی حضور تاج الشریعہ کے جانشین، وہ اکثر وہی پڑھا کرتے تھے. اور جب وہ مصروف ہوتے کسی کام میں تو مولانا عاشق حسین صاحب پڑھتے تھے. تو یہ پڑھتے جاتے دلائل الخیرات شریف، اور آہستہ آہستہ حضور تاج الشریعہ اپنی زبان سے اس کا اعادہ کرتے چلے جاتے. اور بھی کئی بڑے بڑے وظائف تھے جو آپ کے پاس آپ کے عملیات میں اور معمولات میں داخل تھے. حضرت تاج الشریعہ بہت قلیل الخراک اور حضور سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت کے طرز پر آپ کی زندگی گزرتی تھی. جیسے حضور سرکار مفتی اعظم کا طریقہ تھا، آپ بالکل ان کا نمونہ تھی. حضور تاج الشریعہ کی ہر تعریف سے بڑی تعریف میری نظر میں یہ ہے کہ سرکار مفتی اعظم جو اپنے زمانے میں یگانہ روزگار تھے پوری دنیا میں، علم و عرفان اور زہد و تقوی اور قرب الہی کے اعتبار سے. آپ نے حضور تاج الشریعہ کے بارے میں جو عبارت لکھی تھی اس عبارت کا ایک جملہ مجھے اب تک یاد ہے، اور میں نے وہ خود حضرت کے دستے کرم سے لکھا ہوا میں نے مشاہدہ کیا. اس میں یہ فرمایا کہ میں
مولوی اختر رضا خان صاحب کو اپنا قائم مقام مقرر کرتا ہوں۔ اپنے ضعف و ناتوانی کی وجہ سے میں لوگوں سے اگر ملاقات نہ کر پاؤں تو اپنی تمام حاجات کے معاملے میں انہی سے رجوع فرمائیں آپ لوگ۔ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کو علامہ اظہری اپنا قائم مقام فرما رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ جانشین ہو، قائم مقام کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو کام مجھ سے لوگ لیتے ہیں وہ سب کام یہ میری طرف سے انجام دیں گے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی کے جو شاندار گوشے ہیں ان گوشوں کا بھی فیض عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی۔ اور یہ بھی میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب قادری مدد اللہ العالی جو حضرت کے جانشین ہیں، ان کی عمر میں ان کے فیضان علم و عمل اور فیضان تقوی و اخلاق ان سب میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائے اور ان کے مریدین متوسلین کو اللہ تعالی مطلب بے حق مسلک اعلی حضرت سے ہمیشہ